آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستانی جمہوریت کو اول درجے کا فراڈ اور مرا یافتہ طبقات کا جن جبہہ سمجھتی ہوں۔ الیکشن کمیشن اور پھپے کٹنی اسکروٹنی کی پرفارمنس دیکھ کر اس سارے پروسیس سے میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسا بدنام زمانہ اہل ہو چکا کہ یہ سب تو فرشتے لگنے لگے ہیں۔ شیطان میں یہ صرف وہی ہیں جو پاکستان کا رس اور لہو پینے والوں کی نشاندہی کرتے رہے، ورنہ ان بے پر کے فرشتوں میں نہ تو کوئی نہ دہندہ ہے، نہ ٹیکس چور، نہ قرضہ و حرام خور، نہ جھوٹا، نہ جال ساز، نہ منشیات فروش، نہ ایفیڈرینیا۔ یہ تو اولیاء، فقراء، درویشوں، سنتوں، سادھوؤں، جوگیوں، مجذوبیوں اور سائیوں لوگوں کا ہجوم ہے جو ٹکٹیں لینے کے لیے تپسیا سے گزر کر درد مراقبے کرنے کے بعد کروڑوں روپے دانوں قربان کرے گا تاکہ اسمبلیوں میں پہنچ کر پاکستانیوں کی خدمت کر سکے۔ لعنت ہے اس پر جو خواب میں بھی ایسا سوچے۔ اس تمام تر جگاڑیا جمہوریت اور کباڑیا الیکشن سے نفرت کے باوجود بھی اس الیکشن سے اس لیے دلچسپی تھی کہ پی ٹی آئی میدان میں ہے، لیکن جب سے ان خبروں اور اطلاعات کا سونامی آیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کانے نمک میں نمک ہو چکی اور اس تھرڈ فورس میں بھی فراڈیے فٹ ہو چکے، تو اب سارے پروسیس سے ہی متلی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے، احمد فراز مرحوم کی روح سے معذرت کے ساتھ غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو۔ گند بڑھتا ہے، غلاظت جو غلاظت میں ملے۔ اب پی پی پی، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں صحیح جوڑ پڑے گا کہ تینوں طرف ہی میٹیریل ایک جیسا ہے، نہلے پر دہلے، سوائے اس میں ایک فرق کے کہ پی ٹی آئی کا قائد کم از کم مالی معاملات میں بددیانت نہیں، لیکن الٹا بھی لٹک جائے تو 90,000 دنوں میں بھی کرپشن ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ ٹیم کے انتخاب میں ہی بازی ہار چکا ہے۔ اگر کوئی موجزانہ جیت مل بھی گئی تو اس کا سارا وقت، ساری انرجی اور ساری دیانت کرپٹ ڈڈوؤں کو سمیٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی۔ تبدیلی صرف اتنی ہوگی کہ چور تازہ دم ہوں گے، جس کا خطرہ کچھ زیادہ نہیں، باعزت تعداد میں سیٹیں مل جائیں یہی غنیمت ہوگی۔ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بی پی پی اور نون لیگ ہی بن گئی ہے تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں پر لعنت بھیجیں اور امیدواروں پر فوکس کریں۔ جس بھی پارٹی کا جو امیدوار آپ کو بہتر نظر آئے اسے ووٹ دے دیں، کیونکہ جو جس حلقے میں رہتا ہے وہ اپنے امیدواروں سے کم یا زیادہ واقف ضرور ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتی ہوں کہ میرا مشورہ عام سادہ ووٹر کے لیے ہے، ان سپورٹرز ٹائپ ووٹرز کے لیے نہیں جن کا بلا واسطہ یا بال واسطہ مفاد اپنی اپنی پارٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ میرٹ ان لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ البتہ عام سادہ سپورٹر میرٹ کی یہ لگژری افورڈ کر سکتا ہے۔ اب تک جبکہ تینوں پارٹیاں تقریباً ملتے جلتے امیدوار میدان میں اتار چکی ہیں، تو باضمیر ووٹرز کے پاس آپشن اور چوائس ہی ایک ہے کہ امیدوار کا ناپ تول کرے کہ کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ کیسی کمبختی اور ہرما نصیبی ہے کہ کل تک جس پارٹی کی آمد کے لیے دعا گو تھے، اب یہ سوچ کر ڈر رہے ہیں کہ اگر واقعی آ گئی تو کیسی قیامت آئے گی۔ بھوکھے چوروں کی چنڈال چوکڑی۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ لیڈرشپ میں اہم ترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کا غیر متنازع ترین جواب ہے مردم شناسی، ورنہ ان پڑھ اکبر اعظم و مغل اعظم نہ کہلاتا اور تغلق جیسا جینیس سپر فلاپ حکمران ثابت نہ ہوتا کہ کوئی بھی لیڈر عقل کل نہیں ہو سکتا، سو اسے مختلف قسم کی مہارتوں اور عقلوں کا پول تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ طے ہے کہ بدقسمتی بلکہ بد مردم شناسی کے سبب عمران آئندہ الیکشن میں وہ کچھ ہرگز حاصل نہ کر سکے گا جو بہتر امیدواروں کے انتخاب کی صورت میں حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اچھا لرنر ہے کہ اس الیکشن کے نتائج بھگتنے کے بعد اس کے بعد والے الیکشنز میں شاید وہ بہتر لوگوں کا چناؤ کر سکے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ہمدردوں اور خیرخواہوں کی خواہش اور دعا یہی ہوگی کہ ہمارا یہ نیا مرد مومن موجودہ سوراخوں سے دوبارہ نہ ڈسا جائے۔
ایک ہلکی پھلکی بات کہ جس نیم خواندہ رانا نعیم کو گوجرانوالہ سے ٹکٹ ملا، اس کی سیاسی وجہ شہرت یہ ہے کہ عمران خان پنجاب میں جہاں بھی پایا جاتا ہے مصروف روسٹ بکرا یا دمبا ماں دیگر ڈشز لے کر نہ صرف وہاں پہنچ جاتے ہیں بلکہ سرعام یہ بتانا بھی نہ بھولتے کہ یہ سب کچھ ازارہ عقیدت عظیم قائد کے لیے میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یا پھر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، الیکشن کے نتائج سارا نتارا کر دیں گے۔ لیکن قصور عمران خان کا بھی نہیں کہ ہماری عمرانیات کا لیول ہی ایسا نیچ ہے، ورنہ کس میں جرت تھی کہ اقبال پر طنز کرتا۔ ہم نے اقبال کا کہاں مانا اور فاقوں کے ہاتھ مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں۔ ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ اس معاشرے میں کامیابی کی کلید اول و آخر یہ ہے کہ بہت سی بے عزتی کرا کے تھوڑے سے عزت دار ہو جاؤ، یا یہ کہ چند لوگوں کی بے تحاشا خوش آمد کر کے بہت سی خوش آمدی اپنے گرد اکٹھے کر لو، بکرے کھلاؤ، ریوڑ کھاؤ۔ اگر الیکشن ہوئے اور اگر رانا نعیم بکرا روسٹ پر سوار ہو کر اسمبلی پہنچ گیا تو منظر کیسا ہوگا؟ موت کے منظر سے بدتر اور معزز رکن اسمبلی ہوگا۔ لیکن آخری فیصلہ بہرحال گوجرانوالہ کے عوام نے کرنا ہے کہ وہ اندھا دھند عمران کا یہ تحفہ قبول کرتے ہیں یا اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والوں کے لیے بھی کچھ عرض کر سکتی تھی کہ ہاتھی مرا ہوا ہو بھی تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ سرپرائز بھی کوئی چیز ہے، اور پنجاب صرف چند شہروں کا نام نہیں، اور سندھ کو بھٹوز کے خون سے رہا ہونے سے بہت سال درکار ہوں گے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ پاکستان۔